یہ ہم مقبوضہ بلوچستان آج اتوار 26 اکتوبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت سیاجی میں گزشتہ 2 روز سے پاکستانی فورسز کی زمینی فضائی فوج کشی جاری ہے۔ ڈیرہ بگٹی سے 4، کولوا سے 1 شخص پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے حیات بلوچ قتل کیس سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ خاران محمد قاسم شہادت خاران میں آل پارٹیز نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شہید ایس ایچ او نے ایک ایسا عوام دوست ماحول قائم کر رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے ڈیتھ اسکواڈ سے لے کر خفیہ اداروں ایف سی حتیٰ کہ پولیس انتظامیہ میں موجود کھٹ پتلی افسران ان سے شدید تنگ تھے۔ ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ دھماکہ، 1 شخص شہید۔ کیج گرکوب فورسز کے پیدل کارندوں کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ کیج کیکن میں پاکستانی فورسز کی چوکی کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا۔ کوئٹہ مبینہ پولیس مقابلے 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ کوئٹہ چوکیدار کو اس کے دوست سمیت نامعلوم مسلح افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ تربت سنگانی سر میں مسلح افراد کا حملہ، 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ مصدوم مسلح افراد کی فائرنگ سے باپ بیٹے زخمی، سوئی میں فائرنگ سے 1 شخص زخمی ہوا۔ سورا بھاجی کا بینچ فیڈر کی بجلی بندش خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کو بلا کر دیا گیا، مسافر مشکلات کا شکار۔ قلعہ سیف اللہ لیویز فورس کے انضمام خلاف پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا احتجاج، جبکہ تربت میں بھی لیویز اہلکاروں نے ریلی نکالی، احتجاج کیا۔ کیج کلچرل فیسٹیول کے رضاکاروں کی خدمات کے اعتراف میں پروقار تقریب، پوزیشن ہولڈر میں چیکس اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر تیل بردار بسوں میں مسافر پریشان، چیک پوسٹوں پر گھنٹوں انتظار سے اذیت کا شکار۔ مسافر بسوں کو تیل سمیت بار برداری سے روکا جائے، عوامی حلقے۔ مکران کوسٹل ہائی وے بوزی ٹاپ کے مقام پر روڈ حادثہ، 3 خواتین بچے زخمی۔ ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بدستور جاری، گزشتہ شب دریحان کالونی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے گھروں پر چھاپے مار کر نوجوانوں کو جبری لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ نوجوانوں کی شناخت امام داد ولد کرمان بگٹی اور جان محمد ولد دادان بگٹی کے نام سے ہوا ہے۔ دونوں کا تعلق بگٹی کے ذیلی شاخ موندانی سے ہے اور وہ معروف مقامی ٹھیکیدار سیٹھ جمعہ خان گرانی بگٹی کے بھتیجے ہیں۔ ذرائع مطابق چھاپے دوران سی ٹی ڈی اہلکاروں نے 3 شاٹ گن اور خواتین کے زیورات بھی لوٹ کر لے گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹھیکیدار جمعہ خان سے سی ٹی ڈی کے ایس ایچ او عمر کھوسے کی جانب سے ماہانہ 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا، تاہم انکار پر اہلکاروں نے گھر پر چھاپہ مار کر لوٹ مار کی اور ان کے بھتیجوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں سوئی کے تحصیل بازار سے بھی سی ٹی ڈی کے کارندوں نے کمبر ولد راہب بگٹی اور ملہار ولد کشمیر بگٹی نامی 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ دریں اثنا کولوا کے علاقہ آشال کے رہائشی رضائی ولد گزو کو پاکستانی فورسز فرنٹیئر کور ایف سی نے جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد سے ان کے حوالے سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے۔ ڈیرہ بگٹی سوئی کے تحصیل سغاری میں بارودی سرنگ دھماکے کے نتیجے میں 1 شخص شہید ہو گیا۔ مقامی ذرائع مطابق دھماکہ ڈیتھ اسکواڈ کی جانب سے دفن کی گئی بارودی سرنگ پھٹنے سے ہوا، جس کے نتیجے میں نور علی ولد ڈومبو بگٹی موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یاد رہے ڈیرہ بگٹی اور اس کے نواحی علاقوں میں بارودی سرنگ دھماکوں اور اس نوعیت کے واقعات معمول بن چکے ہیں، جن میں اب تک متعدد شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کی سپریم کورٹ نے حیات بلوچ قتل کیس میں سزائے موت پانے والے فرنٹیئر کور ایف سی کے اہلکار شادی اللہ کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو علم ہے 13 اگست 2020 کو تربت کے علاقہ آبسر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں کراچی یونیورسٹی کے طالب علم حیات مرزا بلوچ اپنے والدین کے ساتھ کھجور کے باغات میں موجود تھے کہ اس دوران ایف سی کے ایک قافلے پر دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد ایف سی اہلکاروں نے ارد گرد کے افراد کو
रोक लिया और तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान हयात मिर्जा को भी एफसी एहलकारों ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसे 8 गोलियां मारकर बेदर्दी से वालिदैन सामने कत्ल कर दिया। कोयटा के इलाका के खिली में मुबैना पुलिस मुकाबला पुलिसों का मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने नाशिन कानूनी कार्रवाई और शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया। हलाक अफराद मुबैना तौर पर डाकू थे। फौरी तौर पर हलाक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है। कोयटा सरियाब लिंक शाहवानी रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में दिलखराश वाकया पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने चौकीदार और उसके दोस्त के हाथ पांव बांधकर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 22 साल ज़ियाउर रहमान और उसके दोस्त शाहिद गुल की नाशें जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बलूचिस्तान के जिला के मरकजी शहर तुर्बत के इलाका सिंगानी सर में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए। पुलिस मुताबिक जाम बहक होने वालों की शनाख्त इकराम जामरानी और शे मुरीद वलद मोहम्मद अली के नाम से हुआ है। इकराम जामरानी का ताल्लुक तुर्बत के बी अंडार कॉलोनी से है, जबकि शे मुरीद का ताल्लुक अफसर के इलाके से बताया जाता है। मस्तूंग बाजार में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सूफी हैदर और उनका बेटा अब्दुल बारी जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है।